بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں ہماری ایک طرف تو مکہ کے کافروں اور ان کے ساتھ دوسرے کافروں کے بہت سے گروہ تھے جو ہم پر چڑھائی کر کے آئے تھے اور حملہ کے لیے تیار تھے، اور دوسری طرف خود مدینہ منورہ میں بنو قریظہ کے یہودی ہماری دشمنی پر تلے ہوئے تھے، جن سے ہر وقت اندیشہ رہتا تھا کہ مدینہ کو خالی دیکھ کر وہ ہمارے اہل و عیال کو بالکل ختم نہ کر دے۔ ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر لڑائی کے سلسلے میں پڑے ہوئے تھے۔ منافقوں کی جماعت گھر کو تنہا اور خالی ہونے کا بہانہ کر کے اجازت لے کر اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر اجازت مانگنے والے کو اجازت مرحمت فرما رہے تھے۔ اور اس دوران میں ایک رات آندھی اس قدر شدت سے آئی کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی آندھی آئی اور نہ اس کے بعد۔ اندھیرا اس قدر زیادہ کہ آدمی تو کیا اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا تھا، اور ہوا اتنی سخت کہ اس کا شور بجلی کی طرح گرج رہا تھا۔ منافقین اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ہم 300 کا مجمع اس جگہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کا حال دریافت فرما رہے تھے، اور اس اندھیرے میں ہر طرف تحقیقات فرما رہے تھے۔ اتنے میں میرے پاس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ میرے پاس نہ تو دشمن سے بچاؤ کے لیے کوئی ہتھیار تھا اور نہ ہی سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی کپڑا، صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی جو اوڑھنے میں گھٹنوں تک آتی تھی، اور وہ بھی میری نہیں بلکہ میری بیوی کی تھی۔ اس کو اوڑھے گھٹنوں کے بل زمین سے چمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حذیفہ، لیکن مجھ سے سردی کی وجہ سے اٹھا بھی نہ گیا اور شرم کے مارے زمین سے چمٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ کھڑا ہو جا اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر ان کی خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اس وقت گھبراہٹ اور خوف اور سردی کی وجہ سے سب سے زیادہ خستہ حال تھا، مگر تعمیل ارشاد میں اٹھ کر فوراً چل دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ تو اس کی حفاظت فرما، سامنے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اوپر سے اور نیچے سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ گویا مجھ سے خوف سردی بالکل جاتی رہی، اور ہر قدم پر معلوم ہو رہا تھا کہ گویا گرمی میں چل رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی حرکت نہ کرنا، چپ چاپ دیکھ کر چلے آؤ کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، لوگ آگ سینک رہے ہیں۔ ایک شخص آگ پر ہاتھ سینکتا ہے اور کوکھ پر پھیرتا ہے، اور ہر طرف سے واپس چل دو کی صدائیں آ رہی ہے۔ ہر شخص اپنے قبیلہ والوں کو آواز دے کر یہ کہتا ہے کہ واپس چلو، اور ہوا کی تیزی کی وجہ سے
چاروں طرف سے پتھر ان کے خیموں پر برس رہے تھے، خیموں کی رسیاں ٹوٹتی جا رہی تھیں اور گھوڑے وغیرہ جانور ہلاک ہو رہے تھے۔ ابو سفیان جو گویا اس وقت ساری جماعتوں کا سردار بنا ہوا تھا، آگ پر ہاتھ سینک رہا تھا۔ میرے دل میں آیا کہ موقع اچھا ہے، اس کا کام تمام کر دوں۔ ترکش میں تیر نکال کر کمان میں رکھ لیا، مگر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ کوئی حرکت نہ کرنا، دیکھ کر چلے آنا۔ اس لیے میں نے تیر ترکش میں رکھا۔ اس کو شبہ ہوا، کہنے لگا تم میں کوئی جاسوس ہے۔ ہر شخص نے اپنے برابر والے کا ہاتھ پکڑا۔ میں نے بھی جلدی سے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا۔ جب آدھے راستے پر تھا تو تقریباً 20 سوار مجھے امامہ باندھے ہوئے ملے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا ہے، بے فکر رہے۔ میں واپس پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ ہمیشہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کی بات پیش آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف توجہ فرماتے۔ نماز سے فراغت پر میں نے وہاں کا جو منظر دیکھا عرض کیا۔ جاسوس کا قصہ سن کر دندان مبارک چمکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا دیا اور اپنی چادر کا ذرا سا حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ میں نے اپنے سینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے چمٹا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ درس و بیان کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔